باب النہی عن اقتناء الکلب الا کلب صید او حرث او ماشیۃ، کتا پالنا منع ہے البتہ شکار کے لیے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3204، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی حدثنی یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتنى کلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا کلب حرث او ماشیۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کتا پالے اس کے عمل میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوگا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، مگر کھیت کا کتا یا ریوڑ کا کتا۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا، اس کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 3205، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا احمد بن عبد اللہ عن ابی شہاب حدثنی یونس بن عبید عن الحسن عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان الکلاب امۃ من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البہیم وما من قوم اتخذوا کلبا الا کلب ماشیۃ او کلب صید او کلب حرث الا نقص من اجورهم كل یوم قیراطان۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق نہ ہوتی اور مخلوقوں میں سے، تو میں تم کو ان کے قتل کرنے کا حکم دیتا، چونکہ کتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق نہ ہوتے تو ضرور میں تم کو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن اب بھی ان میں سے خالص کالے کتے کو مار ڈالو، جو کالا انتہائی کالا کتا ہو وہ عام طور پر شیطان ہوتا ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ اور جن لوگوں نے کتا پالا مگر وہ ریوڑ یا شکار یا کھیت کا کتا نہ ہو تو ان کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط کم ہوتے جائیں گے۔ اب اوپر کی حدیث شریف میں 1 قیراط کا ذکر ہے اور یہاں 2 قیراط کا، تو محدثین نے فرمایا کہ شاید کتوں کی 2 قسمیں ہوں، بعض اقسام میں 1 قیراط کی کمی ہوتی ہو اور بعض میں 2 قیراط کی۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ مقامات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکہ اور مدینے میں بلا ضرورت کتا پالے تو اس کے نامہ اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیراط کی کمی ہوگی، اور عام شہروں میں اگر کتا پالے تو 1 قیراط کی کمی ہوگی، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تمام دنیا کے شہروں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لہذا وہاں کتا پالنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ قیراط سے کیا مراد ہے؟ احد پہاڑ کے برابر نیکی۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ قیراط سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بہترین نصیحت مسلمانوں کے لیے کہ بلا ضرورت شوق کے لیے کتے نہ پالیں، بلکہ ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث نمبر 3206، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالک بن انس عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید عن سفیان بن ابی زہیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى کلبا لا یغنی عنہ زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل یوم قیراط فقیل له انت سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ای ورب هذا المسجد۔ سفیان بن ابی زہیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بلا ضرورت کتا پالے، وہ کتا اس کے کھیت کے یا ریوڑ کے کام نہ آتا ہو تو اس کے عمل میں سے، یعنی عمل کے ثواب میں سے روزانہ 1 قیراط کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے سفیان سے پوچھا، کہا کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم، یعنی یہ میں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص بلا ضرورت بے وجہ کسی مقصد کے بغیر کتے کو پالتا ہے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے کمی ہوتی جائے گی۔